جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رزق نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے روزگار کا کیا معاملہ ہے، ہمیں کیوں نہیں وافر مقدار میں رزق مل رہا، تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اس وظیفے کو اپنایا ہے، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اس وظیفے پر عمل کیا ہے، تو انہوں نے اس وظیفے کی برکتیں سمیٹی ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے انہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج ہم سنتے تو ضرور ہیں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آج ہم بات کو سن لیں گے کسی محفل میں بیٹھ کے، کسی مجلس میں بیٹھ کے اپنے موبائل فون پر ہم عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں وہ برکتیں کیسے نصیب ہوگی؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا وظیفہ رزق کے حوالے سے بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ سارے وظیفے ایک طرف، میرے نبی کا یہ وظیفہ ایک طرف۔ ویسے تو سارے وظیفے بڑا البڑا ہیں، ہم سب کو سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو اس وظیفے کی برکت نہیں ملے گی، آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ تو آج میں بہت سارے انشاءاللہ وظیفے یہ بتاتا ہوں کہ رزق کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی سونی بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر خود سایم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ برکتیں سمیٹنے کے لیے، رحمتیں سمیٹنے کے لیے، اپنے خالی دامن کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے اپنے آخری نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری زبان بھی میٹھی ہو جائے، ہمارے دل کو بھی سکون مل جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ دور جا رہا ہے، اس دور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی دنیا کا انمول تحفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہی دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ حضور کے عشق کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم حضور کے عشق کے پاسبان ہیں، لیکن ہمارے جو دعوے ہیں نا وہ کھوکھلے ہیں۔ کیسے کھوکھلے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کیسے کھوکھلے ہیں؟ کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ صحابہ نے عرض تو کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، شکایتیں تو کی ہیں، حضور ہمارے لیے دعا فرمائے، روزگار نہیں ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائے، روزگار نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے، روزگار نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، پھر صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرمائی، وسعت عطا فرما دی ہے۔ کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وظیفہ بتا دیا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج بے عمل ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، عشق کا دعویٰ ہے پر وہ بھی کھوکھلا ہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص سویا ہوا ہے اور خواب میں ایک بہت ہی بری چیز کو دیکھتا ہے، ایک خوفناک بلا کو دیکھتا ہے، اور اسے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں تیرے برے اعمال ہوں، جو تو برے اعمال کرتا ہے، جو تو
بدکاریاں والے معاملے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، برے اعمال کرتا ہے، میں تیرے وہ برے اعمال۔ اس نے کہا اچھا، اب تجھ سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے، تجھ سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صلوات پر درود پاک۔ یہ دیکھیں کہ درود پاک ایک ایسا پیارا عمل ہے، ایک ایسا پیارا وظیفہ ہے جو ہمیں حشر میں بھی، قبر میں بھی اور جنت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں نے ایسے بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کے جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن اتنا ہی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک ایسی بھی ملتی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت کریں گے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، شاعر لکھتا ہے نا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور تو جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ، پر ہمیں بھی تو غلامی کا ثبوت دینا چاہیے۔ آج مشکل ہو چکا ہے مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان کرنا۔ صحیح بات ہے، آج لباس سے، شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ میں ایک سن رہا تھا حضرت ثاقب رضا مصطفی صاحب رحمۃ اللہ، ثاقب صاحب کا ایک کلپ ہے، وہ میں نے سنا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تینوں خود نہ کہنا پوے کہ تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، تینوں دوروں بندہ ویکھے تو ویکھے کیا دے کہ محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ آج ہمارے خلیے ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے لباس ایسے ہو چکے ہیں کہ مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجائیں گے، یعنی کہ اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، سر پر ٹوپی یا امامہ شریف کا تاج سجاتے ہیں، سفید کپڑے یا کوئی بھی سنت کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں، تو دور سے دیکھ کے کہنے والا کہے گا وہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہماری جو نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، ہم بزرگان دین سے دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی جناب میں نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف نہیں تھا بھیجتا۔ ایک رات اس نے خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، تو کون ہے؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، قیامت والے دن اگر حضور نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے میں تجھے جانتا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ سوچو، نہیں جانتا۔ عرض کی حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے، مجھے آپ کیسے نہیں جانتے، حالانکہ میں نے علماء اکرام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اپنی امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ اپنے امتیوں کو، آپ کے جتنے بھی امتی ہیں، آپ کا جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اپنی ماؤں سے، ان کی ماؤں سے بھی زیادہ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ، آپ نے فرمایا علماء اکرام نے سچ کہا ہے، لیکن وہ سچ کہتے ہیں لیکن تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا، تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ، علماء اکرام سچ فرماتے ہیں لیکن تو مجھے درود بھیج کر اپنی یاد دہانی نہیں کراتا۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اللہ اللہ، جتنا زیادہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے نا، اتنا ہی حضور ہمیں پہچانیں گے۔ تو ہمیں رابطہ مضبوط کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں ہمیں رونا چاہیے، حضور پر درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کے عشق میں۔ اسی لیے
اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، جب وہ اٹھا اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس نے اس روز سے ہی یعنی کہ اسی دن سے ہی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہر روز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، ہر روز درود پاک پڑھتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ ٹائم گزرا، کچھ مدت گزری، پھر ایک دن یہ جو ہے نا دنیا کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی، قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا خواب میں۔ آپ نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں، میں اب تجھے پہچانتا ہوں، اور آگے جملہ سنیے، اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن گیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، میری پیروی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ یعنی کہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ آل عمران 3 سپارے میں ہے، تو آیت نمبر 31 ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب تک ہماری صحبت اچھی نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنی صحبتوں پر بڑا پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی سنگتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری صحبت کیسی ہے، ہماری سنگت کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارے دوست احباب کیسے ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ اچھے بن جائیں گے، آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر 10 بندے گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک نیک بندہ بھی بیٹھ جائے گا نا، وہ کہیں گے یہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، خراب بندے ہیں، 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 10 بندے نیکوکار ہیں، اچھے ہیں، اور ان میں ایک بندہ برا آ کبھی بیٹھ جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ سارے چنگے ہیں، اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ تو ہمیں اپنی صحبتوں پر اثر کرنا چاہیے، ہماری صحبتوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری صحبت کیسی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں علماء اکرام کے پاس بیٹھنا چاہیے، صوفیاء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جن محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمیں ان محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں رونے والی آنکھیں مل جائیں، یہی ہے چیز۔ تو پیارے دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیاء العلوم میں فرماتے ہیں، جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جو جنت کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکیاں نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا، وہ بندہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ آگے نمبر 2، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر علماء صوفیاء کو دوست نہیں رکھتا، وہ بھی بندہ جھوٹا ہے۔ جب یہ دیکھو علماء کے پاس بیٹھے گا، صوفیاء کے پاس بیٹھے گا، تو پھر اسے نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملے گا، پھر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، پھر اسے عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا، پھر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ بڑھے گی۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے، صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا ذکر اسے نصیب ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اسے نصیب ہوگا۔ جب ان لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو پھر ہی وہ محبت کا صحیح حقدار ہوگا نا، پھر وہ بتائیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو جب ہم بیٹھیں گے نہیں تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ حضور کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 3 پر آ جائیں، جو شخص آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر
گناہ نہیں چھوڑتا، کہتا ہے کہ میں دوزخ سے ڈرتا ہوں، دوزخ سے نجات چاہتا ہوں، پر گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کرتا ہی رہتا ہے، معافی نہیں مانگتا، وہ بھی بندہ جھوٹا ہے۔ اور نمبر 4 آخری، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکلیف کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، کسی کو یہ باتیں نہ بتائیں، کسی کے ساتھ یہ باتیں شیئر نہ کیا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں بسا دے۔ پیارے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی غلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا۔ حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ آج ہم غیروں کے اغیار کے طریقے اپنا رہے ہیں، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی کا شکار ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر لیا کرو، ہر ٹائم وضو کیا کرو، تنگ دستی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تنگ دستی کا شکار ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کوئی فرمان بتا دیا، کسی کو کچھ فرمان بتا دیا۔ اب یہ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، 3 کام آپ نے کرنے ہیں، 3 کام اپنی زندگی میں آج سے ہی اپنا لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آتا ہے، آپ کی زندگیوں میں بدلی کیسے آتی ہے، تبدیلی کیسے آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ جو زندگی ہے نا، زندگی اس کو بندہ جس طرح مرضی گزار لے، یہ انسان کے خود اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جس بندے میں 3 چیزیں ہوں گی، اللہ اس بندے کا حساب بڑے آسان طریقے سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے سونے لجپالا آقا، وہ کون سی باتیں ہیں ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے اسے تو عطا کر، جو بندہ آپ کو نہیں نہ دیتا، ٹھیک ہے، آپ اسے دیا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو تجھ سے قطع تعلق کرے، یعنی کہ تعلق توڑ دے، جو کہے کہ تو میرا رشتہ دار ہی نہیں ہے، میں تم سے اپنا تعلق توڑنا چاہتا ہوں، تو تم اس سے ملاب کرو، یعنی کہ اس کے ساتھ میل جوڑ رکھو، اس کے ساتھ تعلق نہ ختم کرو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ جو نا آپ کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے گا اور آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اعلیٰ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ یا اللہ، تیرے نزدیک کیڑا بندہ ہے جڑا بڑا عزت والا ہے؟ وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دے، اس کے بعد قدرت ہو، طاقت ہو بدلہ لینے کی، پر وہ معاف کر دے، وہ میرے نزدیک عزت والا بندہ ہے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے بھی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، 2 پہلوان اکھاڑے میں کشتی کر رہے ہوں، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، تو قدرت بھی رکھتے ہوں پر اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کیسا پیارا، ہمیں اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے، درگزر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم درگزر نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندہ
کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کوئی بات نہیں، اب میں وہ عمل بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبی کا شکار ہوں، تنگ دستی بہت ہے، تنگ دستی عروج پر ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، آقا کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 3 کام کرنا شروع کر دو، اپنی زندگی میں 3 کام کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کی کرم نوازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اس صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور چلا گیا۔ چند ہی دن گزرے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور بڑا خوش ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سونے والا جو پالا، جو آپ نے وظیفہ بتایا میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وظیفہ کون سا؟ وہ 3 کام کون سے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ سلام کیا کرو تاکہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، ٹھیک ہے، برکتوں کا نزول ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف کیسے پڑھ لیں؟ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام اور آخری کام یہ کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ سورۃ اخلاص جو ہے نا یہ مکمل پڑھ لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس صحابی نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کے رزق کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دی۔ بات یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں اس کام کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، پھر وہ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ایسے حالات ہو گیا کہ میں اب اپنے ہمسایوں کو بھی دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ایسا تنگ تھا کہ میں خود روٹی نہیں تھا کھا سکتا، اب میں اپنے ہمسایوں کو بھی دیتا ہوں۔ اللہ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ یاسین پڑھو، ٹھیک ہے، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ صبح نماز فجر ادا کرو، فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی۔ جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ تو یار نماز فجر ادا کرو انشاءاللہ، پھر دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا محبوب بھی خوش ہوگا، اور ایک رشتہ اپنی زندگی میں مضبوط کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میں نے ایسے بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھنے والا ہے نا، وہ گناہ بھی کر لیں تو 3 دن تک فرشتے اس کے گناہوں کو نہیں لکھتے۔ درود شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھنے سے بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اور ایک فرمان ایسے بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ جمعرات والے دن، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا، اس کے لیے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کی ذات کھولتا رہے گا۔ کسی کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سورۃ واقعہ پڑھا کرو مغرب کے بعد، ہے سورۃ واقعہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ روزگار میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مالک ہو، جو بندہ روزانہ 90 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یا رحیم، جو بندہ ہر روز 500 مرتبہ یا رحیم پڑھتا ہے
اللہ کریم جل شانہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مخلوق اس پر مہربان ہوتی ہے، شفیق ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، اب ہمیں ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ تو پیارے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی سب کچھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی سب کچھ ہے۔ میں اس یقین سے کرتا ہوں اختیار درود کہ سن رہے ہیں مدینے کے تاجدار درود۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر دور میں، ہر وقت، ہر موڑ میں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے حضور کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، تو پھر ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور جانے جانا سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور جانے جانا کا عشق ہے تو سب کچھ ہے، انہیں جانا انہیں ماننا ہے۔ تو آپ اپنی صحبتوں کا خیال رکھیں، صحبت بہت اچھی چیز ہے، چنگی صحبت چنگا اثر، بری صحبت برا اثر۔ وہ میں نے سنا ہے کہ ایک بابا جی تھے، تو وہ جو نا ریڑھی پہ سنترے بھیجا کرتے تھے، سنترے بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ کے ولی جو نا وہاں سے گزرے، بابا جو نا اپنی ریڑھی پر سنترے بھیجتا ہے، وہ اللہ کے ولی نے سنا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ وہ کہنے لگے وہ جو بابا ہے نا سنترے جو بھیجتا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ وہ کیا، وہ کیسی تبلیغ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جیرے سنگ ترے، وہ سنترے تو بیچ رہا ہے پر کہہ رہا ہے جیرے سنگ ترے، اپنی صحبت کا خیال رکھو، اگر آپ اچھی صحبت کے ساتھ رہو گے تو آپ سنگ تر جاؤ گے، ان کے سنگ تر جاؤ گے، جیرے سنگ ترے۔ سمجھیے بات کہ نہیں؟ تو ہماری صحبت ہی سب کچھ ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری، صحبت میں بتاتا ہوں کہ آپ کن لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ آپ موجودہ وقت کے ولی کامل حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی مدد اللہ علیہ، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو مفتی اکمل قادری صاحب کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو جناب آپ پیر زادہ صادق قبر رضا مصطفی صاحب کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پیر اجمل رضا قادری کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو دیگر جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزاروں پہ بیٹھیں جو صحیح العقیدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، فاتحانی کریں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری بھی خیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ میرے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ نیک تو بنے گی جب ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ نیک بن جائیں گی۔ تو مدنی چینل بھی دیکھا کریں، مدنی چینل دیکھنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، ان صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ تو میں اس یقین کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ جتنے لوگ تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستی دور فرما، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما، سب کی معاشی پریشانیوں دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ غریبوں کو دسترخوان وسیع عطا فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما، جو وقت کی نزاکت سے نہ مانگ سکے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ قبول فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ بہتر کر کے عطا فرما۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔